بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بلسان النبی الکریم الامین القسیم الجسیم النعیم الرؤوف الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر بلند آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولا کل، عالم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ. میں کوئی الفاظ یا جملے نہیں بول رہا، یہ ہر لفظ، ہر جملہ جو ہے آقا علیہ السلام کی بڑی نعت ہے. سبحان اللہ. یہ تو محفل ہی حضور کے عشق، محبت اور حضور کے ذکر بھی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تو حضور کے ذکر کی محفل ہو تو وہاں بے ذوقی نہیں چلتی، وہاں بے ذوقی بازوق ہو کے بیٹھے، اس لیے بازوق ہو کر بیٹھے. اور بازوق ہونے کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا؟ ابھی مجھے آپ سمجھا دیں بول کر کہ بازوق ہونے کا مطلب کیا ہے. میں پھر دوبارہ حضور کے یہ شان بیان دوبارہ میں دہراتا ہوں. سید الرسل، سبحان اللہ، ختم الرسل، سبحان اللہ، مولا کل، سبحان اللہ، علیم کل، سبحان اللہ، خبیر کل، سبحان اللہ، وارث کل، سبحان اللہ، شہید کل، سبحان اللہ، سلطان کل، سبحان اللہ، معلم کل، سبحان اللہ، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، اللہ، کل کائنات کے ملجا و مأوی، سبحان اللہ، شافی روز جزا، سبحان اللہ، نبی آخر الزمان، سبحان احمد اللہ، مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سبحان اللہ، آج ہم سب اس خوبصورت بابرکت ایمانی نورانی روحانی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ملک پاکستان کے عظیم الشان ثناء جن کو پورے عالم اسلام میں سنا جاتا ہے، خوبصورت آواز، خوبصورت لہجہ، خوبصورت انداز کے حامل، میری مراد جناب عزت مآب محترم مقام جناب قاری شاہد محمود صاحب جو تشریف لائے. ہم ان کو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام شہر والے تمام احباب کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال
جب میں داتا زور جامع مسجد داتا دربار میں امام تھا سن 2014 میں، تو ایک اور عظیم الشان ثنا خان سید اوصاف علی شاہ صاحب، ان کا وصال ہوا، ان کا جنازہ جامع مسجد داتا دربار میں پڑھا۔ اس جنازے میں قاری صاحب بھی شریک تھے، میں بھی شریک تھا۔ تو جنازہ جو تھا وہ قاری رفیع الدین سیالوی صاحب نے پڑھایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ دعا جو تھی وہ میں نے کی تھی۔ وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، پتہ نہیں انہیں یاد ہے یا نہیں، بارکیف وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ آج کی اس بابرکت محفل پاک میں جو مجھے موضوع دیا گیا موقع مہارت کی مناسبت سے رمضان مبارک کی آمد ہے، تو اس حوالے سے استقبال رمضان تو یہ ٹاپک دیا گیا۔ آپ کہیں گے اس ٹاپک کی ویلکم ٹو رمضان، آج کی اس محفل سے کیا نسبت ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ رمضان حضور کے ذکر کی محفل ہے، میلاد شریف کی محفل ہے، حضور کی نعت کی، حضور کی ذکر کی محفل ہے، تو اس کا جو ہے وہ رمضان کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ اس پہ آپ کو ایک تو بات بالکل واضح ہے کہ رمضان مبارک کی آمد قریب ہے، رمضان مبارک کی آمد قریب ہے۔ دوسری اس سے بڑی نسبت یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا، ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ حضور کے صدقے میں ملا۔ سبحان اللہ، بے شک ہمیں جو کچھ بھی ملا حضور کے صدقے میں ملا۔ ایمان ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، قرآن ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، رمضان ملا تو حضور کے صدقے میں ملا، خود رحمان ملا تو حضور کے صدقے میں ملا۔ سبحان اللہ، ہمیں تو جو کچھ بھی ملا وہ حضور کے صدقے میں ملا، بے شک۔ اس لیے رمضان کا ذکر بھی در حقیقت حضور کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے رمضان مبارک کا استقبال کرنا۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ رمضان مبارک سے پہلے رمضان مبارک کا استقبال فرماتے ہیں مختلف انداز سے۔ مثلا ان اندازوں میں سے ایک انداز آقا علیہ السلام کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ آقا علیہ السلام ماہ شعبان میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھ کر ماہ رمضان مبارک کا استقبال کرتے، ماہ شعبان المعظم میں ہی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، یہاں تک کہ بعض اوقات پورے مہینے کے روزے رکھتے۔ اور پھر یہ روزے رکھنا کس لیے ہوتا تھا؟ یہ در حقیقت رمضان کی تیاری تھی اور رمضان مبارک کا استقبال تھا۔ اور اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ اذا دخل رمضان وفی روایت اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان مبارک آتا تو آقا علیہ السلام شد مئزرہ ولم یبقی فراشہ حتی ینصرف، او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ جب رمضان مبارک آتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، بستر گول کر دیتے، ولم یبقی فراشہ، اور پورا مہینہ آپ اپنے بستر پر نہ جاتے، سارا مہینہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزارتے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یوں بھی استقبال فرمایا، باقاعدہ ابھی رمضان مبارک آیا نہیں، آقا علیہ السلام نے رمضان مبارک کی آمد سے پہلے ہی صحابہ کرام کے اجتماع میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا جو مضمون تھا، اس کا جو عنوان تھا وہ استقبال رمضان تھا، جس میں آقا علیہ السلام نے رمضان مبارک کا استقبال فرمایا اور لوگوں کو رمضان مبارک کی اہمیت سے اجاگر کیا۔ اور وہ خطبہ کیا ہے؟ آئیے میں وہی خطبہ آج اس موقع پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، ظاہراً حضور کے سامنے صحابہ کرام تھے اور ان کے توسط سے آقا علیہ السلام نے پوری امت کو خطاب کیا اور رمضان مبارک کی اہمیت واضح فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ یزاد رزق المؤمن شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر الواسات۔ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ جو مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھنا، اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھنا۔ قد اظلکم شہر عظیم،
ہمارے پاس بہت بڑی عظمتوں والا مہینہ صائف دن ہو رہا ہے. قد اذلکم شہر عظیم. اور اس مہینے کی شان یہ ہے کہ شہر مبارک، اس مہینے کے ایک ایک لمحے میں رب کائنات نے اپنی برکتوں اور اپنی رحمتوں کے خزانے ڈالے. سبحان اللہ. شہر عظیم شہر مبارک. فرمایا اس مہینے کی شان یہ ہے کہ فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، برکت پیدا کر دی جاتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں تو اس کا خوب مظاہرہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. غریب اور امیر سب رزق کھاتے ہیں اور اللہ کی ساری نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں. غربا بھی جو ہے وہ اچھی اچھی نعمتیں کھاتے ہیں رمضان مبارک. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک میں رزق بڑی وافر مقدار میں نظر آتا ہے. اور اس کو کہا گیا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور فرمایا صبر کوئی عام عبادت نہیں، صبر ایسی عظیم عبادت ہے کہ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر جس کا بدلہ جنت ہے. سبحان اللہ. صبر جس کا بدلہ جنت ہے. اور فرمایا وشہر المواسات، یا آقا علیہ السلام رمضان مبارک کی آمد سے قبل آپ استقبال رمضان کے بارے میں خطبہ ارشاد کیا. شہر المواسات، یہ مہینہ جو ہے یہ آپس میں ہمدردیاں بانٹنے کا مہینہ ہے. آپس میں ہمدردیاں بانٹنے کا، یکجہتی کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا، ایک دوسرے کے درد غم میں شریک ہونے کا مہینہ. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کو معمولی مہینہ نہ سمجھنا، اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھنا. اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے. کس طرح بڑھا دیتا ہے؟ فرمایا جو نفلی عبادت ہوتی ہے، جو نفلی عبادت ہوتی ہے رب کائنات کی بارگاہ میں نفلی عبادت فرضی عبادت کا درجہ ہے. سبحان اللہ. نفلی عبادت فرضی عبادت کا درجہ اختیار کرتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضہ. فرمایا جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس مہینے میں رب کائنات کی پاک بارگاہ میں اس کا ایک فرض ادا کرنا وہ ایک شمار نہیں ہوتا. فرمایا کان کمن ادا 70 فریضہ. جو ایک فرض ادا کرتا ہے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں اس کا ایک فرض 70 فرضوں کا درجہ اختیار کرتا ہے. ایک فرض 70 فرضوں کا درجہ اختیار کرتا ہے. نفلی عبادت فرضی عبادت کا درجہ اختیار کرتا ہے. اور فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرتا ہے، فرمایا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو ثواب ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ بھی ہے، وہ اس ثواب کو کیسے پائیں؟ جن کے پاس کسی کا روزہ افطار کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پانی کے ایک بوند کے ساتھ ہی کسی کا روزہ افطار کرے، دودھ کے ایک ٹکڑے کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کرے، یا دودھ کے ایک بوند کے ساتھ ہی کسی کا روزہ افطار کرے، اس کو پورا پورا جو ثواب ہے. اور پھر جب رمضان مبارک کی آخری شب آتی ہے تو جتنے پورے رمضان میں رب کائنات نے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے اس پورے رمضان کے بخشے ہوئے لوگوں کی مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ آخری شب اتنے ہی لوگوں کو بخشے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. تو یہ ہے رمضان مبارک.